يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعنا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا جانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، ساتھ ہی اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، لہٰذا آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پیارے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 60 ہجری میں ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا یزید تخت نشین ہوتا ہے، اور تخت پر بیٹھتے ہی اس نے ہر طرف اپنے گورنروں کو خط اور اپنا فرمان لکھنا شروع کر دیا کہ تم اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے میری بیعت لو۔ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ ہوا کرتے تھے۔ ان کو یزید نے اپنے باپ کی وفات کی خبر دی اور لکھا کہ ہر خاص اور عام شخص سے میری بیعت لو، اور خاص طور پر حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے بیعت لو، اور ان سب کو ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت مت دو۔ ابھی تک مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ جب یزید کا حکم نامہ آیا تو ولید بہت گھبرائے، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں۔ اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات، اور اگر انکار کرتے ہیں تو فوراً ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس مشورے کے بعد گورنر ولید بن عقبہ نے تینوں حضرات کو بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گورنر ہاؤس کی طرف گئے۔ مکان کے باہر ان کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تو یہاں سے ہرگز مت جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید ایک امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ لیکن شام کے وقت ولید نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی، اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو، مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ آج بھی اس شہر محبت کی زیارت اور وہاں پہ مرنے کی تمنا پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں تڑپتی رہتی ہے۔ دوستو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سب کچھ مدینے میں تھا، جن کا پورا گھر بار، جن کی والدہ کا مزار، جن کے بھائی کی قبر، جن کے نانا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ منور مدینہ شریف میں تھا، آپ کو مدینہ سے جدا ہونا، آپ کے لیے مدینہ چھوڑنا کس قدر دشوار ہوگا، مگر حالات نے اس محبوب شہر کے چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کس دیے گئے، اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے لیے صدمہ سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، امام عالی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانہ مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی اور اس وقت کا منظر کیا ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ بلا شبہ بے شک مدینے کی جدائی کا غم
آپ کے سینے سے آنکھوں کے راستے خون کے آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہا ہوگا۔ آپ نے عرض کیا ہوگا کہ نانا جان، میں آپ کا نواسا، جسے آپ نے بسط ناز و انداز پالا، جسے کبھی آپ چوما کرتے تھے، کبھی سونگا کرتے تھے، کبھی جس کے لیے آپ نے خطبہ چھوڑا تو کبھی جس کے لیے آپ نے سجدے کو لمبا کیا، آپ کا وہ پیارا نواسا آج آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہے، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اور وہ بھی اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ نانا جان، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ دوستو، آپ کے نانا جان سید کائنات رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آغوش رحمت و محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضے انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور بھی اہل محبت کے دلوں کو پاش پاش اور ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوشے رسول فرزند علی جو بطول، جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ اپنے نانا جان جناب سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے الوداع کہتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں، واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہیں اور مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ 4 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر مدینہ سے براہ راست کربلا کی طرف نہیں ہوا، بلکہ آپ پہلے مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر مکہ معظمہ تشریف لائے اور وہاں آپ نے 4 مہینے تک قیام کیا، پھر آپ کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب مکہ معظمہ کے لوگوں کو آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری کی خبر ہوئی تو لوگ جوق در جوق جماعت کی شکل میں آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ ادھر جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور امام عالی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو تاریخ کی روایت کے مطابق کوفہ کے لوگ سلیمان بن سرد کے مکان میں جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کیا اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے وفادار ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ پیارے دوستو، پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد یہ تحریر کیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، اللہ تعالی آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن صبح حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھوں روانہ کیا گیا، جو امام عالی مقام کی خدمت میں 10 رمضان المبارک سن 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضیاں اور 53 گزارشات اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط کے ساتھ تھی۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھوں بھیجے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ خاص لوگوں نے عرضیاں بھیجی اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے وقفے سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آخری خط جو ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا، اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچ چکے ہیں جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ پھر حضرت امام حسین نے اپنی دینی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم فوراً اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بھروسے مند اور قابل اعتماد شخص
مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے وہاں جا کر وہاں کے حالات کو دیکھ کر ہمیں یہ لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے سفر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو بہت کم عمر تھے، وہ بھی اپنے باپ کے بہت پیارے اور لاڈلے تھے، اس سفر میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام کرتے ہیں۔ ہر طرف سے لوگ جوق در جوق آ کر بڑے جوش عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہفتہ کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے مبارک ہاتھوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو جب حالات خوشگوار نظر آئے تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کی حالات بہتر ہیں، سازگار ہیں اور کوفہ والے اپنے قول و قرار پر قائم ہیں، آپ جلد تشریف لے آئیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خط آنے کے بعد امام عالی مقام کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا، تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے سامان درست کرنے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کھلی ہوئی غداری اور بے وفائی کی ہے، وہ لوگ پھر جائیں گے اور آپ کو دھوکہ دیں گے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں گے، بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ پر حملہ بھی کریں گے اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ اور ہر طرح سے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ساری کوششیں ناکام رہی، یہاں تک کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہم 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، خدمتگار اور غلاموں کے ساتھ کل 82 افراد کی ایک مختصر سی جماعت کو لے کر کے مکہ شریف سے عراق کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔